بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے روزانہ یہ 3 سورتیں پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ 3 سورتیں والدین کی بخشش کرواتی ہیں اور قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جائے گی۔ وہ 3 سورتیں یہ ہیں۔ دنیا کی ہر نعمتیں اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ماں باپ کی ممتا ہے۔ وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا جانتے ہیں، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیا کی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنی آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو آپ یہ سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہو، جو اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 سورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے محرومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء اکرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء اللہ نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ثواب اپنے ماں باپ کو ہدیہ کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے ہیں، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 سورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیے، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگی کے لیے بھی برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم منافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہم وہ نیک اولاد بننا چاہتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دے، ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں پر سکون اتر جائے۔
یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحوم افراد کو ہدیہ کریں، تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی، بلکہ خود ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ بتا دوں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے اشرال کرو اور تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ بخش دے؟ پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا یا جو قصدن کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، پوشیدہ ہو یا ظاہر، اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہے ان کی بخشش ہو۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے کسی پر کسی کا حق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالحہ اولاد کی دعائے مغفرت۔ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت جہم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جہرانہ کے مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔
اتنے میں ایک خاتون حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کے وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے جیل کی باتوں پر کاربند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک میں مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تیسرا وہ صالحہ اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، اس کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہو اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی، آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کا پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا، تعجب سے پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلق بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے، اے ابو دردہ، آپ جانتے ہو میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ آپ نے کہا، میں تو نہیں جانتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی، میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس حق کو ادا کروں۔
ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو۔ ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے، اور اگر زندگی میں خدا نہ خواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائے مغفرت کرتے رہیے، توقع ہے کہ خدا درگزر فرمائے گا، وہ شمار اپنے نیک اور صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئی اور اس وقت وہ مشرکہ تھی۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کر کے خدا کے حضور گر گرائیے، انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجئے۔ خدا کا ارشاد ہے، اور دعا کرو پروردگار ان دونوں پر رحم فرما دے، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جافسانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہے۔ خدایا، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان پر سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کر۔ ماں کی خدمت کی خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبیعت کے لحاظ سے کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھرتی اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے پہم و دکھ اٹھانے اور کٹھنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے، اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانشار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اور پھر بھی اسی حقیقت کو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیای فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی اور ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہے، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کیا کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک اور ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً اس کو پہنچتا ہے اور اس کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو؟ کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ اور وہ 3 سورتیں یہ ہے سورت یاسین، سورہ ملک اور سورت اخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 3 سورتوں کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے گا تو مردوں پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا انشاءاللہ، اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ تبارک و تعالی کے کرم پر آ جاتی ہے اور ان کے بخشش کے نوید سنا دی جاتی ہے انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحومین والدین یا عزیز رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کرے، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ ملک، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن کریم کی وہ سورت مبارکہ ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا کرتا ہے۔ یہ بابرکت سورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو سورت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر سورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوجود حالت میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوجود حالات میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ اس سورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی
اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام ایمان والے مرد و ایمان والی عورتوں کو، اور تمام مسلمان مردوں اور تمام عورتوں کو، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کی جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے یہ بتایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے دیرینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ 3 بابرکت صورتیں پڑھنی ہے: سورۃ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورت یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنے اس پورے عمل کو باوجود ہو کر کر لینا ہے، اور باوجود ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوجود ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر لینا ہے، اور ان صورتوں کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس صورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورت کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح سے آپ نے دن میں 3 مرتبہ سورت مکمل کرنی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ ان کے لیے نور مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل نازل فرماتا ہے، ان پر اپنے خیر و رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔
ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر بھی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہے، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی روح کو چین نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔